السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن ود مدنی قاعدہ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دیکھیں، اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار یا جس کو آپ جانتے ہیں اور وہ بھی قرآن پاک کو اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کے مخارج کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنا جو پڑھنے کا انداز ہے اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ پراپر کہیں پر ٹائم نہیں دے پا رہے، کہیں مدرسے میں نہیں جا سکتے، وہ شرماتے ہیں، یا پراپر کسی انسٹیٹیوٹ سے کوئی آن لائن کلاسز لے کر وہ نہیں پڑھ پا رہے، تو ان کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگی، ان کے لیے ایک یہ بہت اچھی چیز ہوگی، اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی اگر وہ اس کو دیکھیں گے اور اسے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو جی، مدنی قاعدہ ہمارے پاس اوپن ہے، سبق نمبر 1 ہم نے پڑھنا ہے آج، اور اس کے اندر پہلے 2 قواعد ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی بات، قواعد یعنی رولز۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے رولز کو جان لینا، سمجھ لینا کہ رولز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ آپ نے گاڑی چلانی ہے تو آپ کو اس کے رولز آنے چاہیے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار، اس کا طور طریقہ، اس کے قواعد، اس کے رولز جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ آپ کو سب سے پہلے آنے چاہیے۔ جب آپ کو وہ رولز آ جائیں گے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے، اگر وہ گاڑی ہے، اگر وہ جہاز ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، تو آپ اسے صحیح طریقے سے چلا پائیں گے۔ تو قرآن پاک رب تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو ہمارے مسلمانوں کی لائف کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے قرآن پاک، اور اسی پر عمل کے ذریعے ہم ہدایت پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ابھی پہلا سبق شروع کریں گے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 بالکل آسان الفاظ میں پڑھانے کی کوشش کروں گا، اور امید کروں گا کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں سمجھاؤں اور سکھانے کی کوشش کروں۔ تو سبق نمبر 1 جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اوپر یہ سبق کا نام لکھا ہوا ہے۔ سبق نمبر 1 ہے حروف مفردات۔ اب حروف مفردات یہاں پر یہ لکھے ہوئے ہیں، تو سبق نمبر 1 ہم اس کو شروع کریں گے۔ اس کے یہ یہاں پر موجود جو قاعدے ہیں، جو رولز ہیں، وہ یہاں پر 5 لکھے ہوئے ہیں، جس میں سے 4 ہم نے یاد کرنے ہیں صحیح طرح سے، یعنی جو ہمیں بالکل آنے چاہیے صحیح طرح سے۔ ایک قاعدہ ایسا بھی ہے اندر سے جو جسٹ ہمیں صرف اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کو یاد نہیں بھی کریں تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں۔ جو 4 قاعدے ہیں وہ ہم نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور یاد ایسے کرنا ہے کہ ہمیں پوری زندگی، جسے کہے لائف ٹائم، ہمیں یہ یاد رہیں۔ تو پہلا قاعدہ ہے ہمارا حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ پہلے تو مفردات کو سمجھ لیں کہ مفردات یہ ایک جمع ہے لفظ مفرد کی۔ مفرد بولتے ہیں ایک کو، یعنی جس طرح سے اردو زبان میں واحد جمع ہوتا ہے، واحد ایک، اور جمع جب 2 ہوں گے یا اس سے زیادہ ہو جائیں گے، اسی طرح انگلش کے اندر ہوتا ہے سنگولر، پلورل بولتے ہیں اس کو، یعنی سنگولر ایک ہوگا، پلورل جب وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح عربی زبان کے اندر مفرد بولتے ہیں ایک کو، اور جب وہ 2 یا اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مرکب۔ جب کوئی ایک چیز ہوگی تو اسے بولیں گے مفرد، اور جب وہ زیادہ ہوں گی، 2 ہو جائیں گی یا اس سے زیادہ ہو جائیں گی، تو وہ ہو جائیں گی مرکب۔ ابھی جیسا کہ یہاں پر دیکھیں، مفرد اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر باکس کے اندر، ہر یہ جو کھانا کہہ لیں، ہر باکس کہہ لیں، اس کے اندر ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ تو نیچے چلتے جائیں گے تو یہ یہاں پر ہر باکس کے اندر ہی ایک ایک حرف لکھا ہوا ہے، ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے، تو یہ مفرد یہ حروف یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور عربی کے اندر جب جمع ہو جاتی ہے، کوئی ایک لفظ ہوتا ہے، اس کی جب جمع ہوتی ہے تو اس کے کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ انہی کو ساتھ لگانا ہوتا ہے اور وہ اس کی جمع بن جاتی ہے، جس طرح یہ مفرد ہیں۔ تو اب یہ یہاں پر زیادہ مفرد آ گئے ہیں تو یہ ان کو ہم کہیں گے مفردات،
یعنی یہ اب کیا ہیں حروف مفردات۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا جب دو یا اس سے زیادہ حرف مل جائیں گے یا دو یا اس سے زیادہ چیزیں مل جائیں گی تو وہ مرکب ہو جائیں گی، کسی ایک چیز کا وہ مجموعہ ہو جائیں گی، مرکب بن جائیں گی۔ یعنی یہاں پر اگر یہ ایک ہی باکس کے اندر ایک ہی کھانے میں اگر یہ دو لفظ لکھے ہوں تو اب یہ مرکب ہو جائیں گے، اور پھر اگر یہ مرکب زیادہ جمع ہو جائیں گے، یعنی ہر باکس میں دو دو لفظ لکھے ہوں یا تین تین لفظ لکھے ہوں یا اس سے زیادہ زیادہ لکھے ہوں گے اور وہ زیادہ سارے باکسز آ جائیں گے تو ہم انہیں کہیں گے حروف مرکبات۔ امید کرتا ہوں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کو مفردات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مفرد حروف لکھے ہوئے ہیں ہر باکس میں، اور جب یہ زیادہ سارے حروف یہاں پر آ گئے، یہ جمع ہو گئے، تو ہم انہیں کہہ دیں گے مفردات۔ مفردات کا ہمیں پتہ چل گیا، ساتھ میں یہاں پر حروف تہجی بھی لکھا ہوا۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک ہی چیز کے دو نام، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے دو دو نام ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر، انڈیا میں یہاں پر جو ہوتا ہے، یہاں پر جو ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دو دو نام لکھے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی آدمی ہوتا ہے، اس کا نام عمر بھی ہوتا ہے اور اس کو چاند بھی بلا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا نام کوئی ہوتا ہے، کسی کا نام کوئی ہوتا ہے، یعنی ایک اس کا ریئل نام ہوتا ہے جو وہ چل رہا ہوتا ہے، جو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک نام ہوتا ہے جو اس کو پیار سے بلاتے ہوتے ہیں، جس طرح کسی کو سونی نام بلا دیں گے، کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی، وہ اس شخص کے حساب سے، اس پرسن کے حساب سے اس کا نام ہوتا ہے۔ کوئی کالا ہوگا تو اسے کالو بول دیں گے، کوئی کسی کا رنگ کس طرح ہوگا تو اس کو اس کے نام کے حساب سے رکھ دیں گے، کسی کو اس کی پرسنالٹی کے حساب سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ حروف مفردات ہم نے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ یہاں پر زیادہ سارے آ گئے تو ان کا نام حروف مفردات رکھا گیا۔ اب انہی کا ایک اور نام بھی ہے حروف تہجی، یعنی یہ الفابیٹس کہہ لیں کہ جس طرح ہر لینگویج کے الفابیٹس ہوتے ہیں تو انہیں بولتے ہیں اس زبان کے حروف تہجی۔ تو یہ عربی کے حروف تہجی ہیں، تو اس کا یہ نام بھی ہے، حروف تہجی بھی اسے کہتے ہوتے ہیں اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی جو تعداد ہے، جو ان کی کاؤنٹنگ ہے، جو ان کا فگر ہے، وہ ہے 29، یعنی 29 ہیں۔ یہ 29 کہہ لیں، 29 کہہ لیں، اور انگلش میں 29۔ یہ حروف مفردات جو ہیں، یہ سبق کے اندر ہم پڑھیں گے، یہ ہیں 29۔ ابھی آپ سے کوئی اگر پوچھے کہ حروف مفردات کتنے ہیں تو آپ کہیں گے جی 29 ہیں، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حروف تہجی کتنے ہیں تب بھی آپ وہی جواب دیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، آپ بلا جھجک بغیر سوچے بتا دیں گے کہ حروف تہجی 29 ہیں۔ دوسرا قاعدہ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ اس سے آگے والی لائن کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ کیا؟ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، حروف مفردات یعنی حروف تہجی جو ہیں، ان کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں گے، یعنی عربی لہجے میں انہیں پڑھیں گے، اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے، جیسے کہ بے تے سے حیخ ہم بولتے ہیں، توئیں زوئیں وغیرہ، تو یہ ہم نہیں بولیں گے، بلکہ با تا سا حا خا اس طرح سے ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو یہ دو قاعدے آج کے سبق میں ہم نے پڑھے، اور انشاءاللہ بقیہ جو قواعد ہیں، جو باقی قواعد ہیں، باقی جو رولز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور ایک گزارش آپ سے پھر سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔